السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری انضمام عباسی اور میرا یوٹیوب چینل ہے القراء آفیشیل۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، بڑی ہیلپ فل ویڈیو ہے۔ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی زبان کی جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربک کے الفابیٹس بھی آپ کے سامنے ہیں، جن کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا اور کچھ باقی رہ گئے تھے جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی عربک کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کیونکہ ہم عربک کے الفابیٹس اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ تو جب ہمیں الفابیٹس عربک کے صحیح پڑھنے آ جائیں گے تجوید کے ساتھ، تو ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی مشکلات درپیش نہیں ہوں گی۔ تو کیونکہ یہ بنیاد ہوتی ہیں، اگر بنیاد ہماری مضبوط ہوگی تو ہماری اوپر کھڑی جو ہم اس کے اوپر جو عمارت کھڑی کریں گے وہ بھی مضبوط ہوگی۔ تو اگر بنیاد کمزور ہے تو لا محالہ ہماری عمارت بھی کمزور ہوگی۔ تو آج جو سیکنڈ ہاف ہے، یعنی کہ فرسٹ چیپٹر کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے تو۔ تو جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اس سے زیادہ اس کو لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو 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 اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ نرم حرف ہے، اس کو سافٹ لیٹر ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے عین۔ عین کو ہم غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھتے ہیں آئین، یہ غلط ہے، اس کو آئین نہیں پڑھنا، اس کو عین پڑھنا ہے، اس کو عین پڑھنا ہے، اور یہ حلق کے مڈ والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ لیٹر غین۔ غین بھی عین سے تھوڑا سا اوپر کر کے حلق سے ادا ہوتا ہے، اور غین کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور عین اور غین کو 3 سے لے کر 5 الف تک لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا نارملی لیٹر ہے، اس کا 1 ڈاٹ ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فا۔ اس کے بعد ہے قوف۔ قوف کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور قوف کو موٹا پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھیں گے؟ قوف قوف قوف۔ اس کے بعد جو لیٹر ہے وہ ہے کاف۔ اردو کے اندر اس کو کیاف پڑھتے ہیں، اور عربک کے اندر اس کو کاف ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ ڈیفرنس ہو جاتا ہے قوف اور کاف کے درمیان۔ کیونکہ اس سے پہلے جو کاف ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، تو یہ جو دوسرا کاف ہے اس کی آواز موٹی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ فرق ہے جو وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ جبکہ اردو کے اندر فرق واضح نہیں نظر آتا ہے، کاف کاف دونوں کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے نقطے والے کو کاف پڑھتے ہیں اور جو کش والا ہے اس کو کیاف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ لام۔ لام کو نرم لفظ ہے اور اس کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لام لام۔ اس کے بعد ہے میم۔ میم میم میم۔ اس کے بعد ہے نون نون نون۔ اس کو بھی لام، میم اور نون کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کو بھی 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، واو۔ بہت آسان لفظ ہے یہ۔ اس کے بعد ہے ہا۔ ہا جو ہے اکثر لوگ اس کو ہا پڑھتے ہیں، ہا نہیں پڑھنا، ہا اور ہا میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ۔
حمزہ اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے. حمزہ بہت آسان لفظ ہے، بالکل جیسے نارملی آپ پڑھتے ہیں حمزہ، اسی طریقے سے اس کو حمزہ پڑھنا ہے. کوئی اتنا اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اس کے بعد ہے یا. یا کے 2 نقطے ہیں، نیچے ہیں، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یا، اور اس کے بعد دوسرا ہے یا. اب یہ لکھنے میں، پڑھنے میں یہ سیم ہیں، ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، لکھنے میں الگ الگ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو فرسٹ والا یا ہے یہ بھی یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، اور سیکنڈ والا بھی. تو اس لیے ان کو الگ الگ یہاں پہ لکھا گیا ہے، مصنف نے الگ لکھا ہے تاکہ سیکھنے والے کو کوئی مشکل یا کوئی پریشانی درپیش نہ ہو. تو اس لیے دونوں یا ہیں، دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، دونوں کے نیچے 2 نقطے ہیں، اور یہ کیونکہ 2 طریقے سے قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئے ہیں اس لیے یہاں پہ ان کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے. اپنے ہوسٹ قاری انضمام عباسی کو ایک نئی سبق کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.